السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشان ناولز پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول بھیگی پلکوں پر، نام تمہارا ہے کا نیکسٹ پارٹ۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تائشہ خوفزدہ نظروں سے اپنے سامنے کھڑے مقدم شاہ کو دیکھ رہی تھی، جس کے تھپڑ نے اسے ایک ہی لمحے میں زمین بوس کر دیا تھا۔ میں تمہیں مطلبی سمجھتا تھا تائشہ، لیکن تم تو بے حس اور گھٹیا نکلی۔ تم ملک کے ساتھ مل کر میری حریہ کو مجھ سے چھیننا چاہتی تھی۔ تم میری حریہ کو مجھ سے دور کرنا چاہتی تھی، اسے میرے خلاف کرنا چاہتی تھی۔ مقدم غصے سے اس کے سر پر کھرا دھار رہا تھا۔ نہیں لالا، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، یہ سب کچھ تو مجھے پتہ چل، تائشہ نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اسے یقین نہ تھا کہ مقدم یہاں آئے گا اور اس کی ساری باتیں سن لے گا۔ وہ کیسے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حویلی واپس جانے کے راستے بند کر سکتی تھی۔ سائیں آپ چھوڑیں اسے، میں بعد میں دیکھ لوں گا، فی الحال چلیں میں آپ کو وہ پیپرز دکھاتا ہوں، جنید نے اسے پیچھے کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر جنید سمجھ چکا تھا کہ اگر اسے مزید ایک سیکنڈ بھی یہاں رہنے دیا تو یقیناً تائشہ کو وہ جان سے مار ڈالے گا۔ مقدم شاہ حریہ کے لیے کس حد تک پاگل تھا، یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جنید نے بہت مشکل سے اس کا دھیان باہر کی طرف دلایا، جبکہ تائشہ وہیں زمین پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ یا تو مقدم شاہ اسے مار دے گا یا شاید ملک کو۔ وہ صبح بہت خوشگوار موڈ میں گھر سے نکلا تھا، لیکن اس وقت اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ یہ سوچ ٹھیک تھی، حملہ اس پر ہوا تھا، لیکن وہ حملہ اس پر ملک کروائے گا یہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ اور اس میں تائشہ بھی شامل تھی، ہاں وہی تائشہ جسے وہ بچپن سے اپنی چھوٹی بہن مانتا آیا تھا، جسے وہ بچوں کی طرح ٹریٹ کرتا تھا۔ وہ تائشہ اسے جان سے مروانا چاہتی تھی۔ اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ تھی، وہ اس سے اس کی حریہ کو دور کرنا چاہتی تھی، وہ اس سے اس کی جینے کی وجہ چھیننا چاہتی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے، مقدم نے پیپرز ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا۔ وہ جنید کے ساتھ زمینوں کے کاغذات لے کر شہر جانے والا تھا، کچھ کاغذی کاموں کے لیے۔ یہ کاغذات جنید کے گھر پر رکھے تھے۔ مقدم کا غصہ دیکھتے ہوئے جنید بھی اسے کسی کام کے لیے فورس نہ کیا، شاید ہی اس وقت اس کا غصہ کوئی کنٹرول کر سکتا تھا۔ بابا سائیں کیا ہوا ہے آپ کو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر آرام کروں گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، آپ پلیز پریشان نہ ہوں۔ کیسے پریشان نہ ہوں بیٹا، تمہاری طبیعت صبح سے خراب ہو رہی ہے، ایک تو تمہیں اتنا تیز بخار ہے، اوپر سے تمہیں چکر بھی آ رہے ہیں۔ میرے خیال سے تمہیں ہسپتال چلے جانا چاہیے، اور میرے خیال میں اس وقت آپ کو دھڑکن کے پاس ہونا چاہیے۔ کتنی اداس ہے وہ، صبح سے ہم سے ناراض ہو کر کمرے میں بیٹھی ہے۔ میرے خیال میں فی الحال اس کے پاس جا کر اسے منانا چاہیے۔ سویرا نے ان کا دھیان دھڑکن کی طرف لے جانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں بیٹا، میں دھڑکن کو جتنا سمجھا سکتا تھا سمجھا چکا ہوں، اب وہ چھوٹی بچی نہیں بلکہ ایک شادی شدہ لڑکی ہے، اب اسے اپنا صحیح غلط خود سمجھنا ہوگا، اور باقی اسے گائیڈ کرنے کے لیے میں نے ایک بہترین انسان کا انتخاب کیا ہے۔ میں نے تمہارے لیے بھی ایک بہترین انتخاب کیا تھا سویرا۔ وہ بولتے بولتے رک گئے۔ لیکن وہ میرا نہیں، حریہ کا نصیب تھا بابا سائیں، سویرا نے مسکرا کر کہا۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے کسی کا نصیب نہیں چھینا۔ اللہ حریہ اور مقدم سائیں کو ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ خوش و آباد رکھے، دنیا کی کوئی بد نظر ان کی خوشیوں کو ان سے دور نہ کرے، آمین ثم آمین۔ احمد شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا، جبکہ سویرا نے نرمی سے اپنا آپ ان کے سینے میں چھپایا۔ مقدم اس کے گھر سے جا چکا تھا، جبکہ شہر جانے کا ارادہ وہ ملتوی کر چکے تھے۔ جنید کمرے میں آیا تو تائشہ وہیں زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے تمہیں اس گھر سے جانے سے پہلے کچھ کہا تھا، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، جاؤ کھانا لے کر آؤ۔
میں نے کھانا نہیں بنایا، وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے بولی۔ یقیناً اس وقت وہ بہت اداس تھی اور جنید اس کی اداسی کو سمجھنے کے بجائے اسے حکم دے رہا تھا، یہ رونا دھونا مچانے سے پہلے اپنے کرتوتوں پر غور کرو نکمی لڑکی، کس کی باتوں میں آ رہی تھی تم؟ ملک کی؟ ارے وہ تو کتے کی دم ہے، اپنے ہی داماد کو مارنا چاہتا تھا، لیکن تمہیں کس پاگل کتے نے کاٹا تھا جو اس کا ساتھ دینے لگ گئی؟ مانا کہ تمہیں مقدم سائیں سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جسے گولی لگی تھی اسے تم… وہ اس کے پاس زمین پر بیٹھ کر نرمی سے بولتے ہوئے اچانک رک گیا۔ اٹھو جلدی سے کھانا تیار کرو، مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ اس کے قریب سے اٹھتے ہوئے اس بار سختی سے بولا، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ غصے سے کاٹ کھانے کو دھوری، بیوی تو ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا دل جلانے لگا۔ میں نہیں مانتی، تائشہ نے جوابی کارروائی کی۔ آج رات کے بعد خود ہی ماننے لگو گی، کیونکہ آج رات میں تمہارے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہا ہوں، بالکل ویسے ہی جیسے ایک نیا شادی شدہ جوڑا اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتا ہے۔ اس سے پہلے تمہاری ہر غلطی کو میں نظر انداز کرتے ہوئے معاف کرتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اس کے بعد تمہاری ہر غلطی کی سزا سخت سے سخت ملے گی۔ ہاں لیکن اگر بیویوں والی ادائیں اپناؤ تو ہو سکتا ہے میں تھوڑا نرم پڑ جاؤں۔ وہ تائشہ کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے ایک لمحے میں کھڑا کر چکا تھا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر وہ اس کی باہوں میں تھی۔ چھوڑو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ تائشہ نے اپنا آپ اس کے شکنجے سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ تمہاری یہ مزاحمتیں مجھے رات کا انتظار نہ کرنے پر اکسا رہی ہیں۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے انچ بھر کا فاصلہ بھی مٹانے لگا۔ تو پھر کیا خیال ہے سارے پردے گرا نہ دیں؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے بالکل اپنے قریب لے آیا۔ تم بہت پچھتاؤ گے جنید، اگر تم نے میرے ساتھ ایسی کوئی بھی… تائشہ کے الفاظ جنید کے لبوں میں قید ہو گئے۔ اس کی اس حرکت پر وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی، جبکہ اس کے نازک ہاتھوں کے مکے جنید کے سینے پر درا در بج رہے تھے۔ جنید نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کر کے اس کی کمر کے پیچھے لے گیا۔ تائشہ کی سانسیں رکنے لگی تھیں، جبکہ جنید اس کے لبوں پر جھکتا بے خود سا ہو گیا۔ تائشہ کو اپنی جان جاتی محسوس ہوئی اور اسی احساس نے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر دیے۔ شاید اس کی حالت کا اندازہ جنید بھی لگا چکا تھا، اسی لیے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا، لیکن اسے باہوں سے اب تک آزاد نہ کیا تھا۔ سوری، میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گیا۔ وہ کیا ہے نا، میرا پہلا تجربہ تھا، لیکن کوئی بات نہیں، اب آہستہ آہستہ ایکسپرٹ ہو جاؤں گا۔ وہ ایک آنکھ دباتا دلکشی سے مسکرا کر بولا، جبکہ اس کی حالت نے تائشہ کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ شرم سے اس سے نظریں تک نہیں ملا پا رہی تھی۔ کسی مرد نے اتنے قریب سے اسے پہلی بار چھوا تھا۔ اب کھانا ملے گا یا اسی پر گزارا کروں؟ وہ ایک بار پھر سے اس کے قریب آیا۔ میں کچھ بنا کے لاتی ہوں۔ تائشہ فوراً اس سے دور ہوتے ہوئے بولی، ہاں کچھ بنا کر لاؤ، لیکن یہ ذائقہ بھی برا نہیں ہے۔ وہ اس کے لبوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ تائشہ اس کے انداز سے گھبراتی فوراً باہر نکل گئی تھی۔ چھچھورا آدمی! تائشہ باہر آتی اپنی سانسوں کا تناسب ٹھیک کرتے ہوئے اسے خطاب سے نوازتے ہوئے بولی تھی۔ دل تو کر رہا تھا کہ تھوڑا سا زہر ہی ملا دے اسے کھانے میں۔ جو حرکت جنید نے اس کے ساتھ کی تھی اب تک یقین نہیں آ رہا تھا، مطلب وہ تو اسے سچ میں اپنی بیوی ماننے لگا تھا۔ لیکن تائشہ ایک ملازم کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ وہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ جنید کو جان سے مار ڈالے، جو مقدم کو اپنے ساتھ یہاں لے کر آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی حویلی کے واپس جانے کے راستے بند کر دیے تھے۔ اب حویلی میں اسے کوئی قبول نہیں کرنے والا تھا اور جنید کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ایک کمرے میں وہ ہرگز نہیں رہ سکتی تھی۔ چھچھورا آدمی! ضرورت سے زیادہ چھچھورا ہے۔ اس کے لیے کھانا بناتے ہوئے تائشہ مسلسل یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اس سے جان کیسے چھڑائے، جبکہ وہ تو صاف لفظوں میں کہہ چکا تھا کہ وہ آج سے اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میں کیا کروں، مجھے بچا لیں۔ تائشہ نے اپنے دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھا اور پھر جا کر بیڈ روم کے اندر دیکھا۔ جنید
بیڈ پر لیٹا اس کے موبائل پر نہ جانے کیا کر رہا تھا۔ یا اللہ، میرا موبائل اس شخص کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اس نے سوچا کہ پہلے اندر جا کر جنید سے اپنا موبائل چھین لے، لیکن پھر تھوڑی دیر پہلے والی حرکت یاد آ گئی، اور ویسے بھی وہ ملک کے ساتھ رابطے میں ہے، یہ بات وہ جان چکا تھا۔ اس سے چھپانے والا بھی اس موبائل میں کچھ بھی موجود نہ تھا، اسی لیے کمرے میں جانے کا رسک نہ لیتے ہوئے وہ واپس کچن میں آ گئی۔ کچن میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی، اسے کسی بھی چیز کو ڈھونڈنے کے لیے زیادہ محنت نہ کرنی پڑی۔ چھوٹا سا کچن اسے کافی پسند آیا تھا اور کھانا بنانے میں وہ شروع سے ہی ماہر تھی، لیکن جنید کے لیے کچھ بنانا اسے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ باہر نکل ملک، وہ غصے سے آگ بگولا ملک کی حویلی کے باہر کھڑا تھا۔ ملک، نکل، میں کہتا ہوں، باہر۔ چھپ کے وار کرتا ہے بزدل، سامنے آ۔ اگر اتنا ہی جگر والا ہوتا تو سامنے سے وار کرتا، گھٹیا آدمی۔ کیوں شور ڈال رہے ہو لڑکے؟ کیا تمہارے بڑوں نے تمہیں اپنے سے بڑے لوگوں کی تمیز کرنا نہیں سکھائی؟ اماں سعید ملازمہ کے سہارے باہر آ کر غصے سے پوچھنے لگی۔ اس سے پہلے وہ مقدم سے کبھی نہ ملی تھی۔ یہ میرے بڑوں کی ہی سکھائی ہوئی تمیز ہے کہ ابھی تک میں اس گھر کے باہر کھڑا ہوں، ورنہ مجھ سے میری زندگی چھیننے کا سوچنے والوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے آگ لگا دوں تو میرا نام مقدم شاہ نہیں۔ وہ اس خاتون کے سامنے اپنی آواز اور بدتمیزانہ لہجے پر کنٹرول کر گیا تھا، جبکہ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں اور خطرناک انداز دیکھ کر سامنے کھڑی عورت بھی گھبرا گئی۔ تم میری حریہ کے شوہر مقدم ہو؟ انہوں نے محبت باش نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے ملک سے ملنا ہے، اس سے کہیں باہر آئے۔ اس نے مجھ پر حملہ کروایا ہے، مجھ سے میری حریہ کو الگ کرنے کے لیے، مجھ سے میرے جینے کی وجہ چھیننے کے لیے۔ باہر نکالیں اسے، آج میں اسے موت کے گھاٹ نہ اتار دوں تو میں قاسم شاہ سائیں کا پوتا نہیں۔ وہ غصے سے دہاڑتے ہوئے حویلی کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ فی الحال یہاں نہیں ہے مقدم۔ حتیجہ، جاؤ، یہاں کھڑی کیا ہو؟ حویلی کا داماد پہلی بار یہاں آیا ہے، اس کی خاطر تواضع کا کچھ انتظام کرو۔ وہ اس کے لہجے اور غصے کو نظر انداز کرتے محبت سے بولی۔ وہ اس خاندان کی اکلوتی وارث کا شوہر تھا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس دکھاوے کی۔ اپنے بیٹے کو بتا دیجیے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت مجھ سے میری حریہ کو نہیں چھین سکتی۔ اس بار میں اسے معاف کر رہا ہوں، صرف یہ سوچ کر کہ میری حریہ کا باپ ہے، لیکن اس کے بعد اگر اس نے دوبارہ یہ حرکت کی تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ غصے سے کہتا پلٹا جب اماں سعید نے اسے پکارا۔ تمہارا انداز بتا رہا ہے کہ میری پوتی تمہارے لیے بہت اہم ہے، لیکن دیکھو نہ میری قسمت، میں تو جانتی تک نہیں کہ وہ کیسی دکھتی ہے۔ احسن نے دوسری شادی نہیں کی کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اہانہ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور اس بات کے ساتھ اپنے پوتے پوتیوں سے کھیلنے کی خواہش میرے اندر ہی ختم ہو گئی۔ یہ مرد اپنی خاندانی دشمنی میں یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ عورت بھی جذبات رکھتی ہے؟ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان کے سخت فیصلے عورت کو اندر ہی اندر توڑ دیتے ہیں؟ وہ بکھر جاتی ہے لیکن آواز نہیں اٹھاتی، یہ سوچ کر کہیں اس کے خاندان کے انا پرست مردوں کو کوئی بات بری نہ لگ جائے، اور وہ عمر بھر سمجھتا ہے کہ وہ اس کے رعب اور غصے سے ڈر کر اپنی خواہشیں مار دیتی ہے اور اس کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ خواہشیں اور خوشیاں چھین کر عورت اچھی بیوی، اچھی ماں، اچھی بیٹی تو بن جاتی ہے لیکن اندر سے کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ لیکن میں یہ ساری باتیں کس کے سامنے کر رہی ہوں؟ تم بھی تو انہی مردوں میں سے ہو، انا پرست، سخت جاگیردار، جو اپنی انا کے لیے کچھ بھی کر جائے گا، لیکن اپنی جان سے پیاری بیوی سے کبھی یہ نہیں پوچھے گا کیا تمہارے اندر تمہارے باپ، تمہاری دادی سے ملنے کی خواہش ہے؟ ارے نہیں مقدم شاہ، تم نہیں پوچھو گے کیونکہ تم قاسم شاہ سائیں کے پوتے ہو، حریہ مقدم شاہ کے شوہر ہو، لیکن اس کے دل کا حال پوچھنے والی ساتھی اس کے دوست نہیں۔ تمہارا پیغام میں اپنے بیٹے کو دے دوں گی، بس میرا پیغام، میرا پیار میری پوتی کو دے دینا۔ وہ اپنے چہرے پر اپنی چادر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ ان کی باتیں سننے کے بعد مقدم زیادہ دیر وہاں نہ رکا تھا۔ وہ کھانے کا بتانے کے لیے کمرے میں آئی تو جنید گہری نیند سو رہا تھا۔ وہ کل سارا دن کام پر لگا رہا، اسی لیے شاید وہ سو گیا۔ عائشہ کو اس کی نیند سے کافی خوشی ملی تھی۔ اس نے اپنا فون ڈھونڈنا چاہا تو وہ بیڈ پر جنید کے نیچے تھا۔ اسے جگانے سے بہتر تھا کہ موبائل نہ لے، خدا شکر کا کلمہ پڑھتی وہ وہیں سے باہر آ گئی۔
سنا تھا جس گھر میں عورتیں نہیں ہوتی وہ گند سے بھرا ہوا ہر طرف کچرا وغیرہ ہوتا ہے، لیکن اس معاملے میں جنید شاید صفائی پسند تھا۔ اس کا گھر بالکل صاف ستھرا اور کھلا تھا۔ گھر میں 4 کمرے تھے اور ایک کچن، بیڈ روم اور میٹنگ روم کے علاوہ اس نے اور کوئی کمرہ نہ دیکھا تھا۔ اب سوچا کیوں نہ اس گھر کو دیکھ ہی لے اور اس گھر کی طرف نظر ثانی کرنے لگی۔ اس میں ایک اور بیڈ روم موجود تھا۔ اسے جان کر خوشی ہوئی، مطلب سونے کے لیے جنید کی منتیں کرنے کی ہرگز ضرورت نہ تھی۔ وہ رات کو اسی کمرے کو لاک کر کے سونے کا ارادہ رکھتی تھی، جبکہ آخری کمرے میں بہت ساری چارپائیاں بچھی ہوئی تھی۔ سکون سے کھانا کھا کر وہ اس کمرے میں آ گئی اور دروازہ اندر سے اچھے سے لاک کیا۔ جنید خان، تم ساری زندگی میرے ساتھ کے لیے ترستے رہو گے، کیونکہ میرا تمہارے جیسے ملازم کے ساتھ ساری زندگی گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ پرسکون انداز میں بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولی اور آنے والے کل کے بارے میں سوچنے لگی۔ مقدم گھر واپس آیا تو کافی پریشان تھا۔ اسے پریشان دیکھ کر حور کمرے میں آ گئی، جبکہ نازیہ نے بھی اس کی پریشانی نوٹ کر لی تھی، لیکن جس دن سے مقدم کو سب کچھ پتہ چلا تھا، نازیہ کو وہ مخاطب کرنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ روز صبح شام اس کے کمرے میں آتا تھا اور نازیہ ہمیشہ کی طرح اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے دعائیں دیتی تھی اور وہ واپس اپنے کمرے میں آ جاتا۔ اس نے حور کے ساتھ دکھاوے سے منع کر دیا تھا۔ مقدم نے کہا تھا کہ حور کے لیے صرف مقدم کا پیار کافی ہے، اور اس دن کے بعد نازیہ نے حریہ سے بالکل بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ درکن تو آج صبح سے ہی اپنے کمرے سے نہ نکلی تھی، جبکہ سویرا کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے وہ بھی اپنے کمرے میں ہی تھی۔ احمد شاہ دادا سائیں کے کمرے میں تھے اور کردم ابھی تک نہیں آیا تھا، جبکہ رضوانہ نے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے کیا بات ہو گئی مقدم کی پریشانی کی۔ نازیہ نے سوچتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف دیکھا جہاں ابھی حریہ اندر گئی تھی۔ حریہ کب سے اس کی پریشانی کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے حریہ سے بس اتنا کہا تھا کہ مجھے اکیلا چھوڑ دو، اس وقت مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، جبکہ حریہ اس کو اکیلا چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ کب سے اس کی پریشانی کی وجہ جاننا چاہ رہی تھی۔ مقدم کے غصے سے ڈر بھی لگتا تھا، اسی لیے اب پوچھنے کے بجائے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ شاید اس کا غصہ کم ہو تو وہ اپنے آپ ہی سے ساری بات بتا دے، لیکن کافی دیر کے بعد بھی مقدم نے کچھ بھی نہ کہا بلکہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ مقدم صاحب، اب ایسا کیسے چلے گا اگر آپ مجھے بتائیں گے ہی نہیں تو؟ حریہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ حریہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، کہتے ہوئے اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب حریہ دوسری طرف سے آ کر اس کے سر کے قریب بیٹھ گئی، میرا بیبی ناراض ہے مجھ سے؟ وہ اس کا ہاتھ اٹھا کر اسی کے انداز میں کہنے لگی۔ حریہ، مقدم نے ذرا سخت لہجے میں کہا، میلا جانو اتنا پریشان ہے کہ اپنی جان پر غصہ کرے گا؟ وہ اب بھی وہی انداز اپنائے ہوئے تھی۔ حریہ، میں نے کہا اس وقت میں کسی سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ اس کا لہجہ اس بار نرم تھا۔ لیکن مقدم شاہ کے دل کا قرار تو ان سے بات کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ صرف بات نہیں کرنا چاہتا بلکہ ان کی پریشانی کی وجہ بھی جاننا چاہتا ہے۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولے اور اس بار مقدم کا غصہ جواب دے گیا۔ حریہ، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں کوئی میرے بارے میں کچھ کہے گا تو کیا تم اس کی بات مان لو گی؟ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا وہ نرمی سے بولا تھا، اگر اچھی بات ہوگی تو مان لوں گی، اگر بری ہوگی تو رکھ کر ایک لگاؤں گی اس کے گال پر اور کہوں گی خبردار جو میرے مقدم سائیں کو کچھ بھی الٹا سیدھا بولا۔ وہ اس کے سینے پر تھوڑی ٹکائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، کیا تم اپنے باپ سے ملنا چاہتی ہو؟ اچانک سوال پر حریہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی مقدم سائیں، اور آج کے بعد اس کے بارے میں مجھ سے کوئی بات مت کیجیے گا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے آنکھیں چرا گئی اور اپنی دادی سے اس سوال پر وہ پھر سے اسے دیکھنے لگی۔ میری کوئی دادی بھی ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔ تمہاری دادی ہیں حریہ، اور وہ آج مجھ سے ملی تھی، تمہیں بہت سارا پیار دے رہی تھی۔ کیا وہ بھی میرے باپ جیسی ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، نہیں حریہ، وہ ایک بہت اچھی اور نیک خاتون ہیں۔ مقدم نے دل سے اس عورت کی تعریف کی تھی اور اس کی تعریف تو دادا سائیں بھی اکثر کرتے تھے۔ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں؟ وہ حسرت بڑے انداز میں بولی، میں ملاؤں گا تمہیں ان سے، وعدہ۔ وہ وعدہ کرنے والے انداز میں بولا تو حریہ اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ جنید کی آنکھ کھلی تو عائشہ اسے کہیں نظر نہ آئی اور فریش ہو کر باہر آیا اور مین گیٹ کی طرف دیکھا جو اندر سے لاک تھا، مطلب کہ وہ گھر کے اندر ہی تھی، لیکن کہاں؟ نہ بیڈ روم میں تھی اور نہ ہی کچن میں۔
کچن میں آیا تو کھانا تیار تھا، اسے دیکھ کر خوشی ہوئی، پھر اب باہر آ کر اسے تلاش کرنے لگا۔ جب دیکھا تو عائشہ گھر کے دوسرے بیڈ روم میں خود کو لاک کیے بیٹھی ہے۔ میری معصوم بیوی، یقیناً یہ چالاکی تم نے آج رات مجھ سے بچنے کے لیے کی ہوگی، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں، اپنا حق تو میں تم سے وصول کر رہوں گا۔ اس نے عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ عائشہ باہر آ کر کھانا کھا لو، اس نے حکم دیا تھا۔ میں کھا چکی ہوں اور یہ تمہاری غلط فہمی ہے کہ میں کھانے پر تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی، جاؤ جا کر کھانا کھا کر سو جاؤ، انتہائی بدتمیز انداز میں کہتی اس نے ایک بار پھر سے دروازے کا لاک دیکھا تھا، کہیں وہ اندر ہی نہ آ جائے۔ اچھی بات ہے، ویسے بھی بھوکے پیٹ ساری رات کیسے جاگو گی، وہ شرارتی انداز میں کہتا کچن میں آیا اور اپنے لیے کھانا گرم کرنے لگا، جبکہ اس کے بات پر اندر ہی اندر گھبراتی عائشہ کوئی 10ویں بار اپنے کمرے کا لاک چیک کر چکی تھی۔ وہ شہر گیا ہوا تھا، جنید نے اسے فون پر بتایا تھا۔ مقدم سائن نے عائشہ کی ساری باتیں سن لی ہیں اور اس کا رابطہ ملک سے رہا ہے۔ وہ غصے میں اپنے گھر جا چکا ہے۔ قدم کو ڈر تھا کہ کہیں وہ غصے میں کچھ الٹا سیدھا نہ کر دے، اسی لیے جب اس نے حویلی فون کیا تو پتہ چلا کہ مقدم گھر آ چکا ہے، جس کے بعد وہ تھوڑا بے فکر ہو کر خود شہر گیا تھا۔ اسے یہ جان کر حیرانگی ہوئی تھی کہ اس پر حملہ کروانے والوں میں عائشہ بھی شامل تھی، لیکن پھر وہ اپنی عزت پر رسک لے سکتی تھی تو یہ کیا چیز ہے۔ کام ختم کر کے وہ شہر سے واپس گاؤں کے لیے روانہ ہونے لگا تو اس کی نظر ایک گفٹ شاپ پر گئی۔ وہ جب بھی شہر آتا تھا حلیہ کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور خریدتا تھا، اور اس بار بھی اس نے اسے تحفہ دینے کے لیے کوئی بہت خوبصورت گولڈ پن خریدا تھا۔ پھر پازیب کے جوڑے پر نظر پڑتے ہی اسے درکن کی یاد آ گئی۔ درکن سائیں، یہ گفٹ تمہارے لیے بھی، اس نے مسکراتے ہوئے وہ پازیب کا جوڑا پیک کروا لیا تھا۔ درکن، بس بہت ہو گیا، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو جو اس طرح صبح سے خود کو کمرے میں لاک کر کے بیٹھی ہو۔ باہر نکلو بیٹا، یہ نادانی مت کرو، احمد شاہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے بولے۔ وہ اسے منا نہیں رہے بلکہ اسے سمجھانا چاہتے تھے کہ درکن کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن شاید ان کے واپس جانے کے اچانک فیصلے نے درکن کو بہت اداس کر دیا تھا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میں کیا کروں، آپ تو جا رہے ہیں نا، تو پھر کیوں آ رہے ہیں، جائیں یہاں سے، میں رہ لوں گی آپ کے بغیر۔ لیکن مسٹر بابا سائیں، اپنا گھر چھوڑ کر کوئی نہیں جاتا، سمجھے، وہ ہتھیلی سے اپنے گال رگڑتے ہوئے بولی۔ قدم ابھی واپس آیا تھا اور اپنے کمرے کے باہر احمد شاہ کو کھڑے دیکھ کر وہ اندر سے آتی درکن کی آواز نے اسے ایک پل پہ ہی سمجھ گیا تھا کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ قدم سائیں، اب تم ہی سمجھاؤ اسے، میری تو کوئی بات نہیں سن رہی، صبح سے خود کو کمرے میں لاک کر کے رکھا ہے، یہاں تک کہ صبح سے کچھ کھا بھی نہیں رہی۔ وہ تو شکر ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ملازمہ کھانا دینے آئی تو اس نے لے لیا، مطلب کہ ناراضگی صرف احمد شاہ سے تھی، کھانے سے نہیں۔ وہ ان کی بات پر مسکراتا، چاچو سائیں آپ جائیں آرام کریں، میں اسے سمجھاتا ہوں، قدم نے انہیں حوصلہ دیتے ہوئے بھیجا۔ درکن، دروازہ کھولو، قدم نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا۔ مسٹر بابا سائیں آپ کے پاس ہیں تو میں دروازہ نہیں کھول رہی، اونچی آواز میں احمد شاہ کو سنانے والے انداز میں بولی۔ ناراضگی میں بابا سائیں اکثر مسٹر بابا سائیں ہو جایا کرتے تھے۔ نہیں درکن، مسٹر بابا سائیں یہاں سے جا چکے ہیں، اس وقت صرف آپ کے مسٹر ہسبینڈ سائیں یہاں پر کھڑے ہیں، قدم نے اسی کے انداز میں کہا تھا۔ وہ اٹھ کر دروازہ کھول چکی تھی، ہاتھ میں کیٹی کو پکڑے وہ سرخ آنکھیں یقیناً بہت روئی تھی۔ کیا بات ہے درکن، تم اتنی اداس کیوں ہو، آج نہیں تو کل تمہارے بابا کو جانا ہی تھا نا، وہ کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، تم روز ان سے باتیں کرنا اور پھر گاؤں کے مسائل حل ہو جائیں میں تمہیں خود ان کے پاس لے جاؤں گا، قدم نے وعدہ کرنے والے انداز میں کہتے اسے بیڈ پر بٹھایا تھا۔ لیکن بابا نہیں ہوں گے تو میرا خیال کون رکھے گا، مجھ سے پیار کون کرے گا، درکن نے معصومیت سے کہا۔ مطلب ہر لڑکی کی طرح اسے بھی نخرے اٹھانے والا انسان چاہیے تھا جو باپ کے علاوہ اور کوئی نہیں اٹھا سکتا، بیٹیوں کو شہزادیاں بنا کر ان سے محبت صرف باپ ہی کرتا تھا۔ میں تمہیں پیار کروں گا، میں تمہارا خیال رکھوں گا اور تم اپنی بے وقوفانہ حرکتیں کرو گی تب بھی میں تمہیں بہت ڈانٹوں گا، وہ اور ایک آدھ لگا بھی دوں گا، وہ شرارتی لہجے میں بولا۔ پھر سے بتا دیا نا قدم شاہ سائیں کہ آپ اس دنیا کے سب سے بورنگ انسان ہو، اگر بیوی اداس ہو تو اسے پیار سے مناتے ہیں نہ کہ ڈراتے ہیں، درکن نے ناراضگی کے اصول بتائے۔ ہاں لیکن اگر تم مجھ سے ناراض ہوتی تو میں تمہیں پیار سے مناتا، لیکن تم تو اپنے بابا سائیں، میرا مطلب ہے مسٹر بابا سائیں سے ناراض ہو، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں درکن کہ میں تمہیں بہت جلد تمہاری زندگی میں تمہارے ہر پیارے کی جگہ لے لوں گا، میری محبت کے آگے تمہیں دنیا کی ہر محبت کم لگے گی، تم ہر دم صرف قدم شاہ کو چاہو گی، صرف قدم شاہ کو سوچو گی، قدم شاہ تمہارے حواس پر اس حد تک چھا جائے گا کہ تم سانس لو گی تو وہ
تمہارے سینے میں دل بن کر دھڑکے گا اور تم اپنے ہر ایک سانس میں اسے محسوس کرو گی۔ تمہاری خوشبو کو اپنی خوشبو میں بنا کر وہ سحر انگیز انداز میں کہتا ہے، اس کے لبوں کو قید کر کے خود کسی اور ہی دنیا کا باسی بنا ہوا تھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں تب آئی جب اپنے دوپٹے کو خود سے الگ کرتے دیکھا۔ وہ ہوش کی دنیا میں تب آئی جب اسے اپنے دوپٹے کو خود سے دور جاتا محسوس کیا۔ کردم اسے اپنی باہوں میں اٹھائے بیڈ پر لے آیا تھا۔ تو کیا خیال ہے سارے پردے گرا دیے جائیں تو کیا پھر تم کردم شاہ کو اپنی زندگی میں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہو؟ وہ دلکشی سے مسکراتے ہوئے اجازت مانگنے لگا۔ ہاں کر دو درکن، ایک ہی رات میں ثابت کر دوں گا کہ مجھ سے زیادہ تمہارا اور کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، مجھ سے زیادہ تمہیں اور کوئی پیار نہیں کر سکتا۔ وہ اس کی نظروں میں جھانکتے ہوئے بولا، جبکہ اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پر وہ اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی تھی۔ آج بھی شرماتی رہو گی تو کیسے چلے گا؟ اس طرح سے شرما کر تم مجھے مزید مدہوش کر رہی ہو۔ وہ اس کے ایک ایک نقش کو چومتا اس کا چہرہ گلنار کر گیا، جب اچانک ایک آواز پر ان دونوں کو ہوش کی دنیا میں آیا۔ میاؤں! کیٹی کی آواز نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ نوٹ اگین یار، آج میں ہمارے بیچ کسی کو نہیں آنے دوں گا۔ کردم نے اس کی گردن سے اپنا چہرہ نکالتے ہوئے ایک نظر کیٹی کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے کو۔ آہستہ سے قریب سے اٹھ کر اس نے کیٹی کو اٹھایا تھا۔ آپ اسے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اسے دروازے کی طرف جاتا دیکھ کر درکن کو فوراً اپنی کیٹی کی فکر ہونے لگی۔ پٹاخہ صحیح کمرے سے نہیں نکال رہا، بس اس گھر میں ڈال رہا ہوں۔ ویسے تمہیں اسے یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، وہ اس کی ٹوکری میں ڈالتے ہوئے بولا، جبکہ اسے دوسرے جانوروں کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ کردم کو یہ جانور اپنے کمرے میں دیکھ کر بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ 2 دن پہلے تک تو یہ درکن کے پرانے کمرے پر قابض کیے ہوئے تھی اور آج اس کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ کیا ہے نا، سویرا دیدہ بیمار ہیں، اسی لیے آج اسے میں لے آئی ہوں، ورنہ وہ رات کو اس کا بہت خیال رکھتی ہیں، اسے اپنے پاس سلا بھی لیتی ہیں، لیکن اب تو اس کا خیال بھی مجھے رکھنا ہوگا۔ دیدہ بھی تو جا رہی ہے نا۔ وہ ایک بار پھر سے اداس ہوئی، جبکہ کردم اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے واش روم کی طرف لے کر جا رہا تھا اور وہاں واش بیسن میں اپنے اور اس کے ہاتھ دلوانے لگا۔ تمہیں چاہیے کہ اس بلی سے زیادہ تم اپنے شوہر پر دھیان دو، اور ہاں، جب اسے ہاتھ لگاؤ تو اپنے ہاتھ ضرور واش کیا کرو۔ اسے واپس کمرے میں لے کر آیا اور ٹاول سے خود اس کے ہاتھ صاف کرنے لگا اور پھر ٹاول ایک طرف رکھ کر دوبارہ اس کے پاس آیا۔ تو کہاں تھے ہم؟ اس کا دوپٹہ دوبارہ اس کے کندھے پر جھولتا ہوا دیکھ کر وہ شرارتی انداز میں بولا، ہاں میں کہہ رہی تھی کہ آپ کافی تھکے ہوئے ہیں تو آرام کر لیں۔ درکن نے دامن بچانے کی ناکام کوشش کی۔ تو دو نا سکون مجھے، تمہارا آرام میرا آرام تو تم ہو۔ وہ اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈالتا اسے اپنے بالکل قریب لے آیا اور بنا اس کی پرواہ کیے اس کے خوبصورت ہونٹوں پر اپنے لب رکھ دیا۔ اس کے لبوں سے گردن کی حدود پار کرتے ہوئے کردم اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جگڑتا وہ اس کی شاہ رگ پہ اپنے لب رکھ گیا تھا۔ درکن کانپ کر رہ گئی۔ کردم صاحب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی مزید بڑھتی ہوئی جسارتیں نے درکن کو مزاحمت پر مجبور کر دیا۔ جب کردم اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اپنے قریب کیا، محبت سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، یہ ڈر یہ خوف آج رات کے لیے میرے حوالے کر دو۔ آئی پرومس، میں تمہارا سارا ڈر سارا خوف خود میں سمیٹ لوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر محبت کی مہر لگاتا سارے پردے گرانے لگا، جبکہ اس کی باہوں میں دھڑکن کبھی شرما کے سمٹتی تو کبھی گھبرا کر چمٹتی۔ وہ اور کردم اس کی شرم و حیا کو خود میں قید کیے اسے خود میں سمیٹتا چلا گیا۔ اس کے ہر انداز نے درکن پر واضح کر دیا تھا کہ اس سے زیادہ درکن اس سے اور کوئی محبت نہیں کر سکتا، اور اس کی محبت کو پا کر وہ خود پر ناز کرنے لگی تھی، جبکہ کردم نے اسے اپنے ہر انداز میں بتایا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ باہر چاند کی خوبصورت چاندنی نے اپنے چاند کو اپنا دیوانہ کر دیا تھا، اندر ایک دل اپنے دھڑکن پر محبت کے جھنڈے گارے اپنی فتح کا جشن منا رہا تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ اسے اپنے کمرے کا لاک کھلتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً ہی دروازے کی طرف دیکھا جہاں جنید مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر دروازہ دوبارہ بند کر چکا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرے ہی گھر میں رہ کر تم مجھ سے چھپ سکتی ہو؟ دیکھو جنید، دور ہو مجھ سے۔ عائشہ نے خوفزدہ ہو کر اسے اپنی طرف آتا دیکھا اور فوراً ہی بیڈ کی دوسری طرف سے اتر کر اس سے دور جانے لگی۔ بیوی سے دور رہنے کا قانون کسی کتاب میں نہیں لکھا، اسی لیے مجھ سے دور ہرگز یہ امید مت رکھنا کہ میں تم سے دور رہوں گا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ دیکھو جنید، ہماری شادی اچانک ہوئی ہے، میں تمہیں ابھی قبول نہیں کر پا رہی، مجھے تھوڑا وقت دو۔ وہ اس کا یہ انداز دیکھ کر منتیں کرنے لگی۔ وقت اور دوریاں رشتے کمزور کر دیتی ہیں۔ مجھ میں اپنا رشتہ مضبوط بنانا اور میں اپنا رشتہ مضبوط بنانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے نکاح میں آئی لڑکی کو کسی دوسرے مرد کے لیے آنسو بہاتے تڑپتے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے مزید قریب لے آیا۔ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے نکاح میں آئی لڑکی کے دل و دماغ میں کوئی اور شخص ہو۔ میں دنیا کے کسی بھی مقام پر کردم شاہ سائیں کو دل و جان سے قبول کر سکتا ہوں تائشہ، لیکن تمہارے دل میں نہیں۔
کیونکہ میرے نکاح میں آئی لڑکی کے دل دماغ پر صرف میرا حق ہونا چاہیے۔ میری غیرت کو گوارا نہیں کہ میرے نکاح میں رہ کر تم اپنے دل و دماغ میں کسی اور کو بساؤ۔ تمہاری ہر سوچ پر صرف اور صرف جنید خان کا حق ہے، جس سے وہ پورے حق سے وصول کرے گا۔ اس کے دوپٹے کو اس سے دور پھینکتے ہوئے جنید اس کے لبوں پر جھکا تو وہ پوری چہرہ پھیر گئی۔ جنید پلیز، میں اتنی جلدی یہ سب کو قبول نہیں کر سکتی، پلیز تم سمجھنے کی کوشش کرو، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ پہلی بات، آج سے تم مجھے تم نہیں بلکہ آپ کہہ کر پکارو گی، تھوڑا رشتے کا احترام، تھوڑا عمر کا لحاظ، اور دوسری بات، کل صبح تم اس رشتے کو اپنے دل و جان سے قبول کر لو گی۔ اسی لیے فی الحال میرا دماغ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ جس انداز میں تم سے پیش آؤں گا اس کے بعد تم خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تم مجھ سے عزت چاہتی ہو یا رسوائی۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، جو دھمکی اس کے لہجے میں تھی وہی اس کی آنکھوں میں۔ وہ اسے اپنے قریب بلا رہا تھا، اگر چاہتا تو زبردستی بھی کر سکتا تھا، اگر وہ عزت سے نہیں مانتی تو وہ زبردستی ہی کرنے والا تھا۔ وہ کچھ دیر کچھ بھی نہ بول پائی، لیکن اسے اپنے آپ کو دیکھتا پا کر جیسے ہمت ہار گئی۔ جنید اسے چھوڑنے والا نہیں تھا اور نہ ہی اسے آزادی حاصل کر سکتی تھی۔ وہ اس کی تمام تر بدتمیزیوں اور غلطیوں کے بعد بھی اسے معاف کر رہا تھا اور اسے ایک آسان زندگی دینے کے لیے تیار تھا۔ اب اس بار جنید نے جب اسے اپنے قریب کیا تو تائشہ نے مزاحمت نہیں کی تھی، جبکہ جنید کی مضبوط پکڑ میں تائشہ اس کی باہوں میں پھر پھرا کر رہ گئی اور پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ وہ اس سے لڑ نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ اپنے حق پر کسی اور آدمی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اسے بھی نہیں جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا تھا۔ جنید نے انتہائی محبت سے اس کا نازک وجود اپنی باہوں میں بھرا اور اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس کے بعد تم مجھے اسی کمرے میں نظر آؤ، اس کمرے میں تم صرف ناراضگی کی صورت میں جا سکتی ہو۔ تم شاید کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤ گی کہ میں نے کن حالات میں تمہیں معاف کیا ہے۔ تمہاری غلطی نہ تو معافی کے لائق تھی اور نہ ہی نظر انداز کرنے کے۔ تم اس وقت میری باہوں میں موجود ہو صرف اس لیے کیونکہ میں اپنی بیوی کے ساتھ عزت اور محبت کا رشتہ بنانا چاہتا ہوں۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ جتنی عزت میں تمہیں دے رہا ہوں اتنی ہی عزت کے تم قابل بن جاؤ۔ میں تمہاری عزت اور احترام کے ساتھ بیاہ کر اس گھر میں نہیں لایا، لیکن اپنی زندگی میں تمہاری پوری عزت اور احترام سے شامل کروں گا۔ تائشہ نے اپنے کندھے سے اپنی شرٹ سرکتی محسوس کی تو زور سے آنکھیں میچ لی۔ میری زندگی میں خوش آمدید، میں تمہیں خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا۔ وہ اسے خود میں سمیٹتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرتا تائشہ کو ہر چیز سے بہت دور لے گیا تھا۔ مقدم کی آنکھ رات کے نہ جانے کون سے پہر کھلی تھی، اس کے سینے پر سر رکھے وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ لائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ اسے دیوانہ کر گیا اور اگلے ہی لمحے وہ اسے کھینچ کر مقدم اس کے چہرے پر جھکا اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا اس کی سانسیں روک گیا۔ اپنی سانسوں پر کسی کی حکمرانی محسوس کرتے حریہ کی آنکھیں کھل گئی تھی۔ مقدم سائیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ہونٹوں کے بعد گردن پر اس کا لمس محسوس کرتے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، مجھے ڈسٹرب مت کرو حریہ، میں اس وقت تمہیں اپنے بہت قریب محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھک کر اس کے سامنے مزاحمت کرنا تو ویسے بھی بیکار تھا۔ اپنی شاہ رگ پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا گھیرا بنا کر اپنا آپ اس کے سپرد کر چکی تھی۔ مقدم شاہ نے مکمل استحقاق سے اپنا حق وصول کرتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کیا تھا۔ درکن کی آنکھ کھلی تو قدم اس کے ساتھ بنا شرٹ کے گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کی بند آنکھیں دیکھتے ہوئے درکن نے شرما کر اپنی نظریں چرا لی۔ یا اللہ، اس سے پہلے یہ جاگ جائے میں باہر چلی جاتی ہوں، لیکن باہر تو بابا سائیں ہوں گے، ان سے تو میں ناراض ہوں۔ ہائے اللہ، میں ان سے نظریں کیسے ملاؤں گی؟ درکن نے سوچتے ہوئے اپنا ہاتھ اپنے منہ میں ڈالا اور زور و شور سے اپنے فیورٹ کام کرنے لگی۔ جب اچانک اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی، اس نے فوراً نظریں اٹھا کر اپنے بالکل قریب گہری نیند میں سوئے مقدم کو دیکھا تھا، جو اب نیند میں نہیں بلکہ پوری آنکھیں کھولے اسے غصے سے گھور رہا تھا۔ اگر آج کے بعد میں نے تمہارا یہ ہاتھ تمہارے منہ میں دیکھا نا درکن، تو یا تو یہ ہاتھ کاٹ دوں گا یا ناہن جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کیے ہوئے وہ اسے کھینچ کر خود سے قریب کرتا اسے اپنے مضبوط شکنجے میں قید کر چکا تھا، جبکہ درکن نہ تو اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور نہ ہی اس کی نظروں کو۔ کل تمہارے لیے گفٹ لایا تھا، مجھے تو بہت پیارا لگا، اگر تمہیں پسند نہیں بھی آیا تو بھی رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ اس کے شرمایا ہوا روپ اپنی آنکھوں کے اپنی نظروں کے حصار میں لیتا وہ اسے بولنے پر اکسا رہا تھا، جبکہ درکن نے بولنے کی بجائے گردن ہلا دی تھی۔ درکن، ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کرتے ہوئے اسے اپنے سامنے کرنے لگا اور اس کی اتنے قریب تھا کہ اس کی سانسوں کی مہک اسے اپنی سانسوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، جبکہ آنکھیں بند کیے اس کی گرم سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ تم آنکھیں کھول رہی ہو یا پھر میں اپنے طریقے سے کھلواؤں؟ اس کی بند آنکھوں اور شرم و حیا سے سرخی چھلکتا چہرہ دیکھتے وہ مصنوعی غصے اور سخت لہجے میں گویا ہوا، جبکہ اس کے لہجے سے گھبراتی درکن نے فوراً اپنی آنکھیں بند
بند ہی رکھی اور پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنا انداز اپناتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا اور پھر جھکتا ہی چلا گیا۔ درکن کی ساری مزاحمتیں دری کی دری رہ گئی اور اسے خود میں سمیٹتا ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگانے لگا۔ تائشہ کی آنکھ کھلی، جنید کی آنکھ کھلی تو تائشہ اس کے بالکل قریب اس کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ جاگ رہی ہے، لیکن شاید وہ اس وقت اس سے نظریں نہیں ملانا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب اٹھا اور فریش ہونے چلا گیا۔ واش روم کا دروازہ بند ہوتے ہی تائشہ نے آنکھیں کھولتے ہوئے دروازے کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ کتنی جلدی، کتنے استحقاق سے وہ اس سے اپنے تمام تر حق وصول کر گیا اور تائشہ مزاحمت تک نہ کر سکی۔ وہ نہ جانے اور کتنی دیر ایسے ہی بیٹھ کے رونے کا ارادہ رکھتی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور جنید باہر نکلا۔ رونا دھونا تو ایسے مچا کے رکھا ہے جیسے کل رات میں نے تم پر کوئی بہت زیادہ ظلم کر دیا ہو۔ بند کرو یہ رونا دینا۔ میں ذرا زمین کا کام دیکھ کر آتا ہوں، ناشتہ گھر پر ہی کروں گا تمہارے ساتھ، اور میں جب گھر واپس آؤں تو یہ روتی تو شکل نہیں بلکہ پیارے چہرے پر ایک پیاری سی مسکان ہونی چاہیے۔ چلو اب اچھی بیویوں کی طرح اپنے شوہر کی خدمت کرو۔ اور رات میں تمہیں کچھ نہیں دے سکا، اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ تمہارے لیے کوئی اچھا سا تحفہ بھی لے آؤں گا۔ کہیں تم اپنے دل میں یہ بات نہ رکھ لو کہ اپنا حق لے لیا اور تمہارا حق نہیں دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا اور محبت سے اس کا ماتھا چومتا اپنی چادر کندھے پر ڈال کر باہر نکل گیا تھا۔ تائشہ کتنی دیر دروازے کو گھورتی رہی، پھر اٹھ کر فریش ہونے واش روم میں گھس گئی اور جنید کے آنے سے پہلے اس کا ناشتہ تیار کرنے لگی۔ کیوں، وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ کردم لالا کی طبیعت ابھی ٹھیک بھی نہیں ہوئی اور وہ شہر کے چکر لگانے لگے۔ اس طرح سے رکھیں گے وہ اپنا خیال۔ حوریہ صبح اٹھ کر باہر آئی تو نانا سائیں نے بتایا کہ کردم کل سے شہر گئے ہوئے ہیں، رات کافی دیر سے ان کی واپسی ہوئی ہے۔ آج کل نانا سائیں کا اکثر حوریہ اور درکن کے ساتھ وقت گزرتا تھا۔ دن میں ایک اسپیشل وقت انہوں نے حوریہ اور درکن کے لیے فکس کر دیا تھا، جس میں وہ تینوں اکثر لوڈو کھیلتے تھے۔ شروع میں تو درکن خوب بے ایمانی کیا کرتی تھی، لیکن اب حوریہ کو خود ہی کھیل سمجھ میں آ گیا تھا اور درکن کی چالاکیاں بھی۔ ابھی تک درکن کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ کل سے ہی اس نے اپنے آپ کو نظر بند کر کے رکھا تھا۔ احمد شاہ سے وہ ناراض تھی، اسی لیے وہ کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھی، جبکہ کردم رات کو بہت لیٹ گھر آیا تھا، اسی لیے یقیناً وہ سو رہا ہوگا۔ حوریہ کو غصہ اس بات کا تھا کہ اتنی خراب طبیعت میں وہ گیا ہی کیوں، جبکہ دادا سائیں کا کہنا تھا کہ ان کا پوتا شیر جوان ہے جو بالکل ٹھیک ہو چکا ہے۔ بالکل بھی نہیں، وہ آپ انہیں شیر کہہ کر بگاڑتے جا رہے ہیں، اپنی صحت کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ درکن باہر آئے نا تو اس کی کلاس لیتی ہوں میں۔ اپنے بھائی کی ذمہ داری اس پر ڈال دی ہے تو اسے ہوش ہی نہیں۔ اب اس کی توپوں کا رخ درکن کی طرف تھا۔ وہ جانتے تھے کہ کردم کے معاملے میں وہ بچپن سے ہی بہت ٹچی ہے اور اس سے بے انتہا محبت بھی کرتی ہے، اور ہر بہن کی طرح بھائی چاہے ہٹا کٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن بہن کی نظروں میں کمزور ہی ہے۔ وہ احمد شاہ کی بڑی بیٹی کا کیا حال ہے؟ نانا سائیں نے پوچھا۔ جی وہ سویرا دیدہ کی طبیعت بہت خراب ہے، بخار، چکر، ابکائیاں۔ آج صبح مقدم سائیں کو کہا بھی تھا کہ انہیں ہسپتال لے جائیں، لیکن انہیں بہت ضروری کام تھا، اسی لیے واپسی پر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا بولا تھا۔ چلو صحیح ہے، 2 دن کے بعد جا رہے ہیں، وہ لوگ جانے سے پہلے ٹھیک ہو جائے تو اچھی بات ہے، نانا سائیں نے کہتے ہوئے گوٹی آگے کی طرف کی تھی۔ نانا سائیں آپ کا 3 آیا ہے، 5 نہیں، 2 کھانے پیچھے کریں۔ حوریہ نے فوراً گوٹی کو 2 کھانے پیچھے کرنے کے لیے بولا، جبکہ اس کی چالاکی پر نانا سائیں کا منہ کھل گیا۔ تم دونوں بہویں پلس بیٹیاں ہمیں کبھی جیتنے نہیں دو گی۔ نانا سائیں نے مسکراتے ہوئے اپنی گوٹی کو واپس پیچھے کیا تھا، جبکہ اپنی چالاکی پر حوریہ خود ہی شرما دی۔ وہ جنید کے لیے ناشتہ بناتے ہوئے اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کے قریب آنا، اپنا حق لینا اس سے برا نہیں لگا تھا۔ اپنے اور اس کے رشتے کو وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اماں سائیں جنہوں نے جانے سے پہلے اس سے کہا تھا کہ جنید کو اس کی اوقات میں رکھنا، تمہیں اسی گھر میں واپس آ کر کردم کی دلہن بننا ہے، بچپن سے ہی یہی تو کرتی آئی تھی۔ کردم کی پسند کا کھانا کھاؤ، کردم کی پسند کے کپڑے پہنو، کردم کی پسند کی جگہ پر جاؤ، اس کی اپنی کوئی زندگی تھی ہی نہیں، اور کردم اسے منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک ہر وقت اس کے سامنے جھوٹ بولنا، ہر چیز میں اسے اپنی محبت کا یقین دلانا، اس بات کو حکم کی طرح ماننا، اس کی جی حضوری کرنا، صرف اسی لیے تو وہ اسے پسند آ جائے اور اس سے نکاح کر لے۔ اسے یاد تھا وہ 8 سال کی تھی جب اس کی ماں نے زبردستی اسے کردم کے نام کی انگوٹھی پہنائی تھی، کردم کو اس کے سر پر اتنا سوار کر دیا جسے وہ کسی چیز کو سوچنے کی اجازت ہی نہ ہو، اور پھر کیا، درکن آئی اور کردم سے اس کا نکاح ہو گیا۔ تائشہ کا کیا تھی اس کی زندگی؟ ساری زندگی یہ سوچتے رہنا کہ اس گاؤں کی مالکن بنے گی، اور اس کی ماں نے اس کے دماغ میں مالکن بننے کا فطور اس حد تک بھر دیا کہ جسے زندگی کا اور کوئی مقصد ہی نہیں۔ اس عمر میں لڑکیاں کیا کرتی ہیں؟ سجتی ہیں، سنورتی ہیں، مستیاں کرتی ہیں، اپنی زندگی خوشی سے جیتی ہیں، لیکن وہ کیا کر رہی تھی؟ کردم کردم کردم۔ جنید کے اس گھر میں اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کھل کر جینے لگی ہے، لیکن وہ کھل کر جی نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کی ماں کی خواہش پوری کرنی تھی، اسے واپس اسی حویلی میں جانا تھا، اس گاؤں کی مالکن بننا تھا۔ وہ جنید کو اپنے دل میں نہیں بسا سکتی تھی کیونکہ اس کی ماں نے اسے اس چیز کی اجازت ہی نہیں دی تھی۔
اس کی ماں کو دولت چاہیے تھی اور وہ دولت اسے صرف کردم کے تھرو ہی مل سکتی تھی۔ جنید کے پاس تھا ہی کیا، ایک چھوٹا سا گھر، لیکن اس گھر میں کتنا سکون تھا۔ جنید کی اپنائیت برے لمس نے اسے ایک ہی رات میں کیا سے کیا کر دیا تھا، لیکن اسے جنید کے بارے میں سوچنے کی اجازت نہیں دی۔ اگر اس کی ماں کو پتہ چل گیا کہ وہ جنید کو اپنے تمام تر حقوق دے چکی ہے تو اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے کندھے کی طرف آیا۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے جلے زخم پر اسے پھر سے جلن محسوس ہونے لگی، جو اس کی ماں نے جلتی ہوئی لکڑی کا ٹکڑا اس کے کندھے پر رکھا تھا، اسے سزا دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ تمہیں ہسپتال جا کے کردم کو دھڑکن کے خلاف کرنے کے لیے کہا تھا، اور یہاں کردم دھڑکن کو اپنے سینے سے لگائے چپ کروا رہا ہے۔ لیکن اس میں اس کی کیا غلطی تھی؟ اس نے تو ہر ممکن کوشش کی تھی کہ دھڑکن کردم کے خلاف ہو جائے، ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کی ماں نے اسے بے دردی سے پیٹا، اس کا کندھا تک جلا دیا۔ کل رات جنید نے اسے جلنے کے نشان کی وجہ پوچھی، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولی۔ ہاں، وہ نہیں بتا پائی تھی کہ اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی وہ کردم کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکی، اور اس بات کی سزا اسے اس کی ماں نے دی ہے۔ وہ پڑھائی میں اچھی نہیں تھی، گھر کے سب لوگ اسے میٹرک سے آگے پڑھنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن اپنی ماں کی باتوں کا پریشر اس کے سر پر اتنا زیادہ تھا کہ وہ میٹرک پاس ہی نہ کر سکی۔ اپنی 19ویں سالگرہ کی رات جب اپنی ماں کی مار کھا کر تھک کر اس نے وہ سب کچھ بول دیا۔ وہ جانتی تھی نانا سائیں اس کے کمرے سے باہر کھڑے تھے۔ اس نے خود نانا سائیں کو یہ بات سننے کے لیے اونچی اونچی آواز میں کہا تھا کہ وہ کردم کی دولت حاصل کرنا چاہتی ہے، اسے کردم سے کوئی مطلب نہیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ نانا سائیں اس کی بات سن کر کردم کے ساتھ اس کی منگنی توڑ دیں تاکہ وہ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکے، لیکن نانا سائیں نے ایسا نہ کیا۔ کیوں؟ یہ وہ وجہ وہ نہیں جانتی تھی، بس پتا تھا تو اتنا کہ نانا سائیں کی بات جانتے ہیں کہ کردم سے شادی وہ صرف گاؤں کی مالکن اور دولت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہے، لیکن نانا سائیں نے بھی اس کی مشکلات آسان نہ کی، منگنی نہ توڑی، بلکہ اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا۔ عائشہ کو لگا شاید اس رات نانا سائیں اس کی بات سن ہی نہ سکے، لیکن جس دن اچانک انہوں نے کردم اور دھڑکن کی منگنی کا اعلان کیا، اس دن اسے یقین ہو گیا کہ نانا سائیں سب جانتے ہیں۔ ان کے نکاح والے روز عائشہ کے بخار کی وجہ کردم سے بچھڑنا نہیں بلکہ ساری رات سخت سردی اور بارش میں کھڑے رہنا تھا۔ یہ سزا بھی اسے اس کی بے درد ماں نے دی تھی۔ نہ جانے کتنے زخم تھے اس کے جسم پر، نہ جانے دن رات کتنا تڑپتی تھی وہ، اور کل رات جنید نے اس کے ایک ایک زخم پر اپنے لبوں سے مرہم لگایا تھا۔ ایک ہی رات میں وہ اس کے لیے کتنا خاص ہو گیا تھا، لیکن وہ اسے اپنے لیے خاص نہیں بننے دے سکتی تھی، ورنہ اس کی ماں اسے جان سے مار ڈالتی، باہر بارش میں کھڑے رکھتی، یا اس کے پیروں پر بلیڈ سے کٹ لگا دیتی، یا اس کے پیر ہاتھ جلا دیتی۔ کتنی بے درد تھی، بے رحم تھی اس کی ماں۔ اکثر سوچتی تھی کیا سگی ماں ہے، کیا مائیں ایسی ہوتی ہیں؟ اپنے گرتے آنسوؤں کے ساتھ جنید کے لیے پراٹھا بناتی وہ اپنی 20 سالہ زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ سویرا کی طبیعت بگڑتی جا رہی تھی۔ احمد شاہ نے گاڑی نکالی اور اس کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ مقدم شاہ نے جانے سے پہلے کہا تھا کہ وہ اسے واپسی پر ہسپتال لے کر جائے، لیکن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی تو احمد شاہ نے سوچا کہ وہ خود ہی اسے ہسپتال لے جائیں گے۔ بابا سائیں، میں ٹھیک ہوں، مقدم شاہ کو آنے دیں، وہ مجھے لے جائیں گے اپنے ساتھ، سویرا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بالکل نہیں سویرا، بچے ضد نہیں کرتے، تمہاری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، میرے خیال میں تمہیں ہسپتال جانا چاہیے، احمد شاہ نے ضدی انداز میں کہا تو وہ آگے سے ہنس دی۔ ضد تو آپ کر رہے ہیں بابا سائیں، خیر میں انجیکشن نہیں لگواؤں گی، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی تو احمد شاہ مسکرا دیے۔ ٹھیک ہے، میرا وعدہ، میں تمہیں انجیکشن نہیں لگواؤں گا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ دھڑکن کی آنکھ کھلی تو کردم آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ پہن رہا تھا، شاید وہ ابھی بھی نہا کر نکلا تھا۔ اسے دیکھتے ہی کل کی ساری رات اس کی آنکھوں کے سامنے کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ وہ بے ساختہ مسکرائی جب کردم کی نظر پیٹھ پر پڑی۔ یا خدا کردم سائیں، یہ کیسے ہوا؟ یہ آپ کو زخم کیسے آئے؟ اس کی پیٹھ پر خون کی لکیریں دیکھتے ہوئے وہ فوراً اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ اب یہ بھی کیا مجھے بتانا پڑے گا؟ کردم نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف جھک کر شرارت سے کہا، تو وہ شرمندگی سے نظریں چرا گئی، جبکہ فی الحال اسے تنگ کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اس لیے اس کا ماتھا چومتا وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی، جبکہ اس کے جانے پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ رکی تھی۔ وہ لوگ ابھی گاؤں کی حدود سے نکلے ہی تھے کہ سامنے سے 2 گاڑیوں نے ان کا راستہ روکا اور 4-5 ہٹے کٹے گنڈے گاڑیوں سے نکلتے ہوئے ان کی گاڑی کے آگے پیچھے ہو گئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ ان لوگوں نے احمد شاہ کو سویرا کو گاڑی سے باہر نکالنے کا اشارہ کیا اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے گاڑی سے نکلے۔ سویرا احمد شاہ کے تقریباً پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ اسے اے بڈھے، پیچھے ہٹ، ہمیں یہ لڑکی چاہیے، گنڈو نے احمد شاہ کو دھکا مارتے ہوئے کہا، جبکہ سویرا کو بچاتے.                                                                                                                            !
بیک سائڈ ان کے سر پر دے ماری اور وہ کرا کر زمین پر گر گئے، جبکہ دوسرے گنڈے نے بری طرح سے انہیں پیٹنا شروع کر دیا۔ سویرا ڈر کے مارے چیخنے لگی، جبکہ ایک آدمی نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارتے ہوئے اسے زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھایا، جبکہ دوسرا آدمی کان سے موبائل ہٹائے کسی سے باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ ہم نے مقدم شاہ کی بیوی کو اٹھا لیا ہے، اب اس کا غرور ٹوٹے گا۔ احمد شاہ نے اس کی بات سنتے ہوئے اسے بتانے کی کوشش کی کہ وہ مقدم شاہ کی بیوی نہیں ہے، لیکن سامنے کھڑے آدمی نے ان کی بات نہ سنی، بلکہ بری طرح سے اسے پیٹتے ہوئے وہیں پر پھینک کر چلے گئے۔ احمد شاہ درد سے بے حال وہیں بے ہوش ہو گئے تھے، جبکہ سویرا چیختی چلاتی اپنے باپ کو پکارتی رہ گئی۔ عائشہ نے ناشتہ بنایا، اس نے ساری چیزیں آج اپنی پسند کی بنائی تھی۔ اب وہ جنید کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کا موبائل بجا، فون پر ملک کا فون آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل نہ کیا فون اٹھانے کو، لیکن فون اٹھانا تو تھا ہی، کیونکہ ایک ہی شخص تھا جو اسے واپس حویلی پہنچا سکتا اور اس کا حویلی جانا ضروری تھا۔ ہیلو جی بولیں احسن انکل۔ سویرا میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، میں نے کردم اور درکن کو الگ کر دیا ہے۔ بہت جلد تمہیں ایک بہت بڑی گڈ نیوز ملنے والی ہے، تیار ہو جاؤ، ملک نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا، جبکہ اس نے گھبراتے ہوئے فون کو دیکھا اور پھر سامنے کھڑے دروازے پر جنید کو۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ جنید نے آگے بڑھتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لیا، جہاں ملک کی کال ابھی بھی بند ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کا موبائل بج اٹھا۔ موبائل پر آنے والی کال کو سن کر وہ پریشان ہوا تھا، جہاں پر اسے کسی نے یہ بتایا تھا کہ حویلی سے شہر جانے والے راستے میں احمد شاہ بے ہوش پڑے ہیں، تم انہیں ہسپتال لے کر پہنچو، میں کردم سائیں کو خبر کر کے آتا ہوں۔ اس نے جلدی سے فون بند کرتے ہوئے ایک نظر عائشہ کی طرف دیکھا، وہ گھبرائی ہوئی اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک بات کان کھول کر سن لو عائشہ، اگر اس میں تمہارا ہاتھ ہوا تو تم میرے ہاتھوں نہیں بچو گی، وہ غصے سے کہتا گھر سے نکل چکا تھا، جبکہ عائشہ سوچ رہی تھی کہ آخر ہوا کیا ہے، آخر ملک نے کیا کیا ہے کردم اور درکن کو الگ کرنے کے لیے۔ کردم ابھی گاؤں کی طرف جانے کا سوچ ہی رہا تھا جب گاؤں والے اس کے گھر کے باہر کھڑے نظر آئے۔ دادا سائیں ان کے مسائل سن رہے تھے، وہ بھی ان کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ میں آپ سب کا نقصان پورا کر سکوں، فصلیں واپس اگتے ہوئے وقت لگے گا، ہمارے نصیب میں ہی نقصان لکھا تھا تو پورا تو کرنا ہی ہوگا، اور نقصان صرف آپ لوگوں کا نہیں ہمارا بھی ہوا ہے، شاہ سائیں نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن شاہ سائیں آپ کے بچے ہمارے بچوں کی طرح بھوکے تو نہیں بیٹھے، میرا بیٹا وہاں پردیس میں پڑھنے گیا تھا، وہ تو کردم سائیں کا احسان مند ہوں جنہوں نے اسے رقم بھجوا دی، ورنہ وہ کیا کرتا۔ 1-1.5 ماہ میں میری بیٹی کی شادی ہے، آپ لوگوں نے اس زمین پر سکول بنوانے کے لیے چودھری سے دشمنی مول لی، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، یہ میں مانتا ہوں کہ اس سے کل ہماری بچیوں کا فائدہ ہوگا، لیکن ہماری بچیاں کچھ کھائیں گی تو پڑیں گی بھی نا۔ ایک اور دکھ سے بڑی آواز نے دادا سائیں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ ساری کردم سائیں کی غلطی ہے، انہوں نے دشمنی مول لی اور ہم سب کو کنگال کر دیا، خود تو حویلی میں عیش و عشرت سے زندگی گزار رہے ہیں اور ہمیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ ہم محنت کریں گے، پھر سے زمینیں اگائیں گے اور پھر کردم سائیں اور کسی سے دشمنی مول لیں گے۔ غلطی کردم سائیں کی ہے، انہیں اس بات کی سزا ملنی چاہیے، انہیں بھی وہی کھانے کو ملنا چاہیے جو ہم کھاتے ہیں، جب روکھی سوکھی کھائیں گے تب ان کو ہمارے درد کا احساس ہوگا، ایک نوجوان نے جذباتی انداز میں اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ دادا سائیں اس کے انداز پر سلگ اٹھے تھے۔ کردم بھی تو انہی کے لیے محنت کر رہا تھا، تو کیا اسے ان لوگوں کا احساس نہیں تھا؟ پیچھے کچھ لوگوں نے اسے خاموش کروانا چاہا، لیکن اس سے پہلے کردم بول اٹھا، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو لگتا ہے میں آپ لوگوں کی طرح نہیں رہ سکتا، آپ لوگوں کی طرح روکھی سوکھی نہیں کھا سکتا یا روکھی سوکھی کھا کر محنت نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے، کردم شاہ آپ کے سامنے اس بات کی قسم لیتا ہوں کہ جب تک ان زمینوں پر پھر سے فصل نہیں اگاتی میں اس حویلی کی عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ رہا ہوں۔ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ اسی گاؤں میں اپنے پرانے مکان میں رہوں گا، آپ سب کے ساتھ سارا دن کھیتوں میں کام کروں گا، آپ سب کے ساتھ ہی روکھی سوکھی کھاؤں گا۔ غلطی میری ہے تو سزا مجھے ضرور ملنی چاہیے۔ تم جاؤ، جا کر میرا سامان پیک کرو، میں آج سے اپنے گاؤں والے پرانے گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں۔ کردم نے ملازمہ کو حکم دیا اور اس کا غصہ دیکھتے ہوئے ملازمہ فوراً بھاگ کر کردم کے کمرے کی طرف آئی تھی۔ آتے ہی بیڈ پر بیٹھی گود میں رکھی کیٹی سے باتیں کرتی درکن کو اس کا فیصلہ سنایا۔ بی بی جی جلدی سے کردم سائیں کا سارا سامان باندھیں، گاؤں والے باغی ہو گئے ہیں۔ کردم سائیں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک گاؤں والوں کو انصاف نہ مل جائے تب تک وہ حویلی کی عیش و عشرت کی زندگی چھوڑ کر گاؤں میں رہیں گے اور مزدوروں کے ساتھ ہی کام کریں گے اور جیسا وہ کھاتے ہیں ویسا ہی کھائیں گے۔ یا اللہ، سائیں کیسے احسان فرموش لوگ ہیں۔ ملازمہ نے کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگائی تھی۔
جبکہ درخن اس کے پیغام پر اٹھ کر قدم کا سامان دیکھنے لگی۔ جنید کتنی بار قدم کو فون کر چکا تھا لیکن نہ جانے اس کا فون کیوں بند آ رہا تھا، اسی لیے اب اس نے مقدم کو فون کیا اور مقدم کے ساتھ ہی شہر پہنچا جہاں احمد شاہ کی حالت بہت نازک تھی۔ انہیں بندوق کے بیک سائیڈ سے بری طرح سے پیٹا گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے حریہ کو فون کیا تھا اور حریہ نے فون پر اسے بتایا تھا کہ احمد شاہ اور سویرا ہسپتال کے لیے نکلے ہیں، لیکن سویرا تو یہاں پر کہیں نہیں تھی اور یہی اس کی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ تھی۔ سو گائز، یہ رہی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اتنی لمبی ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے کرتے قسم سے میری بس ہی ہو جاتی ہے، لیکن میں سوچتی ہوں کہ 5 قسطیں میں ریکارڈ کر ہی دیا کروں، تو آج ہم 65 تک تو پہنچ ہی چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو ملیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل انشاءاللہ ہم 70 تک پہنچ جائیں گے۔ جلدی یہ ناول ختم ہوگا تو اس کے بعد میرا ارادہ ہے ای بک سٹارٹ کرنے کا، جو کہ میں نے آگے دی تھی، تو وہ میرا ارادہ ہے اب یوٹیوب پر سٹارٹ کرنے کا، تو انشاءاللہ وہ بھی سٹارٹ کروں گی۔ تب تک کے لیے آپ اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور میری زبان گر کر رہی ہے، پتہ نہیں میرے منہ سے کیا کیا نکل رہا ہے، پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آ رہا ہوگا نہیں۔ جب میں ایسے نان اسٹاپ بولتی ہوں تب میری زبان کے اوپر چڑھ جاتی ہے، تو یقیناً آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔